گاڑی تیز چلاؤ ڈرائیور، یہ لوگ ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیں گے۔ نائلہ نے خوف کے مارے سیٹ کی پشت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وحشت اور آنکھوں میں شدید ڈر صاف جھلک رہا تھا اور اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں بی بی جی، لیکن یہ لوگ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کی گاڑیاں ہماری گاڑی سے زیادہ تیز ہیں۔ ڈرائیور نے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے اور گاڑی کی رفتار کو مزید بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر بہت سخت تھی۔ تم بس کسی طرح مجھے میرے گھر تک پہنچا دو، میں پاپا سے کہہ کر تمہیں بہت بڑا انعام دلواؤں گی، بس گاڑی مت روکنا۔ نائلہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح سے چل رہی تھیں اور پیچھے سے آتی گاڑیوں کی تیز روشنیاں اسے موت کا پیغام لگ رہی تھیں۔ راستہ بہت خراب ہے بی بی جی، بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن بہت زیادہ ہے، میں رفتار اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا۔ ڈرائیور نے بے بسی سے شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بھی اب موت کا خوف واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا اور سنسان سڑک پر پیچھے لگی دو کالی گاڑیاں ایک بھیانک پیغام لا رہی تھیں۔ نائلہ کے والد کی سیاسی حریفوں نے یہ سازش تیار کی تھی تاکہ نائلہ کو غائب کر کے الزام ان کے خاندانی دشمن سکندر کے خاندان پر لگایا جائے اور شہر میں ایک بڑی جنگ چھڑ جائے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نائلہ کی گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے ایک بڑے درخت سے جا ٹکرائی۔ یا اللہ میری مدد کر، نائلہ نے درد سے کراتے ہوئے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا سر سامنے والی سیٹ سے ٹکرایا تھا لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہی۔ ڈرائیور انکل اٹھیں، پلیز پلیز اٹھیں، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، وہ لوگ آ جائیں گے، نائلہ نے ڈرائیور کے کاندھے کو ہلاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں مایوسی اور ڈر کی انتہا تھی۔ ڈرائیور موقع پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ نائلہ نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر کی تاریکی اور گھنے جنگل نما علاقے کی طرف بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے آنے والے خطرناک لوگوں کی ٹارچ کی روشنیاں اور اونچی آوازیں اس کے قدموں میں مزید تیزی پیدا کر رہی تھیں۔ وہ لڑکی گاڑی میں نہیں ہے، جلدی سے اسے جنگل میں تلاش کرو، وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ پیچھے سے ایک بھاری اور کرخت آواز ابھری۔ اس آواز نے نائلہ کے دل کی دھڑکن کو مزید بے ترتیب کر دیا۔ نائلہ نے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیاں اس کے کپڑوں کو پھاڑ رہی تھیں اور اس کے پیروں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ رکے بغیر بھاگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تاریک رات میں جنگل کی ڈرونی آوازیں اس کی حالت کو مزید خراب کر رہی تھیں۔ کون ہے وہاں؟ رسیلی آواز پر نائلہ نے اپنی سسکیاں روکی۔ عزت بچانے کی خاطر بھاگتے ہوئے وہ جنگل کے بیچوں بیچ بنی ایک وسیع مینشن میں گھس گئی تھی۔ دروازہ اچانک کھلا تو سامنے گہری سبز آنکھوں والے روبدار مرد کو کھڑا دیکھ نائلہ کی سانس رکی۔ اس شخص کا قد اور اس کی جسامت کسی پہاڑ کی طرح مضبوط لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سرد اور بے رحم تاثر تھا۔ میرے گھر میں بنا اجازت آنے والوں کا انجام کبھی کوئی نہیں بتا سکا، لٹل ماؤس، جانتی ہو کیوں؟ وہ سرسرایا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا خوفناک سکون تھا جس نے نائلہ کے دل کی دھڑکن کو عارضی طور پر تھما دیا تھا۔ نائلہ خوف سے جم گئی تھی کیونکہ آج تک ان میں سے کوئی بچا ہی نہیں۔ اس کا جاندار قہقہہ گونجا تو اس کو مذاق بھی اس کی شخصیت کی طرح جان لیوا لگا۔ نائلہ نے ہمت کر کے اسے دھکا دیا اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گیٹ کی طرف بھاگی، مگر وہ خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ اسے اپنا انجام اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ پلیز جانے دیں، وہ سسکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور وہ گڑ گڑا رہے تھے۔ چلو واپس آ جاؤ، شاباش، تم کوئی مارنے کی چیز تھوڑی، تم تو بہت قیمتی ہو اینجل۔ اس کے شفاف مگر زومعینی الفاظ کا مطلب جان کر تو نائلہ کانپ اٹھی اور اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ سکندر کی تیز اور عقاب جیسی نگاہوں نے چند ہی لمحوں میں نائلہ کو پہچان لیا تھا۔ سکندر 27 سال کا ایک خوبرو اور طاقتور نوجوان تھا۔ اب وہ ایک بہت ہی بڑی سیاسی اور جاگیردار خاندان کا چشم و چراغ تھا جس کی طاقت اور غصے سے پورا شہر کانپتا تھا۔ دوسری جانب نائلہ محض 21 سال کی ایک معصوم اور انتہائی لاڈلی لڑکی تھی۔
وہ سکندر کے سب سے بڑے خاندانی دشمن کی اکلوتی بیٹی تھی، جس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ یا سختی نہیں دیکھی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اپنی سب سے بڑی کمزوری میرے حوالے کر دی ہے۔ آج میں اسے بتاؤں گا کہ سکندر سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سکندر نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، میرے پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نائلہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آواز خوف سے بمشکل نکل رہی تھی۔ تمہارا باپ اب ساری زندگی پریشان ہی رہے گا، تم اب میری قید میں ہو۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نائلہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اور اسے پکڑ کر اندر والے مہمان خانے میں بند کر دو اور اس پر کڑی نظر رکھو۔ اگر یہ یہاں سے بھاگی تو میں سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر نے اپنے گارڈ کو اشارہ کرتے ہوئے ایک بے رحم لہجے میں حکم دیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شفاف مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ جی باس، ہم ابھی سے اندر لے جاتے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ سیکورٹی انچارج نے فوراً سر جھکاتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ نائلہ کو پکڑیں۔ گارڈز نے فوراً نائلہ کو پکڑا اور ایک شاندار لیکن بند کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ نائلہ کمرے کے کونے میں دبکی اپنے انجام سے خوفزدہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر کتنی بڑی دوسری مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ کمرے کا ماحول بہت پرتعیش تھا، لیکن اس کے لیے وہ ایک بھیانک قید خانہ تھا۔ یا اللہ، میں کہاں آ پھنسی، یہ شخص مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پاپا، آپ کہاں ہیں؟ مجھے آ کر بچا لیں۔ نائلہ نے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپاتے ہوئے سسکیوں کے درمیان خود سے کہا۔ اس کا پورا جسم سردی اور ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزر گئے۔ مینشن میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر اپنے عالیشان سٹڈی روم میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کئی منصوبے چل رہے تھے۔ آج میرے دشمن کی سب سے قیمتی چیز میرے قبضے میں ہے۔ کل جب شہر میں یہ خبر پھیلے گی تو اس کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ سکندر نے سگار کا لمبا کش لیتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ باس، آپ نے بلایا تھا؟ اس کا سب سے خاص اور قریبی ساتھی اسد کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے نا تم لوگوں نے؟ اس کمرے کے باہر سے کوئی سیکیورٹی نہیں ہٹنی چاہیے۔ سکندر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک روب دار لہجے میں پوچھا۔ ہم نے 4 گارڈز اس کے دروازے پر کھڑے کر دیے ہیں، وہ وہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ اسد نے احترام سے کھڑے ہو کر تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں جا کر دیکھتا ہوں کہ دشمن کی بیٹی کس حال میں ہے۔ اسے احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ کس کے عذاب میں گرفتار ہو گئی ہے۔ سکندر نے سگار ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر کونے میں بیٹھی نائلہ پر پڑی جو خوف اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اب تمہارا باپ میرے قدموں میں آ کر گرے گا اور اپنے کیے کی معافی مانگے گا، تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر نے انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں دھمکی دی۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ سکندر کے سخت الفاظ سنتے ہی نائلہ کے حواس جواب دے گئے اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ سکندر جو اسے دھمکانے آیا تھا اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس بے حس و حرکت وجود کو دیکھتا رہا۔ یہ تو ایک ہی دھمکی میں دم توڑ گئی، اس قدر کمزور لڑکی میرے دشمن کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سکندر نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے سوچا۔ اس نے آگے بڑھ کر نائلہ کو اٹھایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ نائلہ کے چہرے پر موجود معصومیت اور شدید خوف نے سکندر کے اندر کے ظالم جاگیردار کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور بند آنکھوں کے باوجود اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ سکندر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ لڑکی کسی سازش کا حصہ نہیں بلکہ خود ایک بے گناہ شکار ہے۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جان بچا کر بھاگی ہے اور کسی بہت بڑی مصیبت میں تھی۔ اسد فوراً اندر آؤ، سکندر نے دروازے کی طرف مڑ کر اونچی آواز میں پکارا۔ اس کے لہجے میں اب غصے کی جگہ الجھن تھی۔ جی باس، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسد نے تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔
اس کی نظر بیڈ پر بے ہوش پڑی نائلہ پر گئی۔ میرے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ہیڈ کو فوراً مجھ سے رابطہ کرنے کا کہو۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں ہر ایک معلومات چاہیے۔ یہ رات کے اس پہر اس جنگل میں تنہا اور اس حلیے میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ سکندر نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے ہدایت دی۔ اس کا لہجہ اب انتقام کے بجائے کھوج اور حقیقت جاننے کا ہو چکا تھا۔ جی باس، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ اسد نے فوراً سر ہلا کر حامی بھری اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں سکندر کے وفادار آدمیوں نے ایک تفصیلی رپورٹ اس کے سامنے پیش کر دی۔ سکندر اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر موصول ہونے والی معلومات کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ باس، ہم نے پتہ لگایا ہے کہ نائلہ پر حملہ کرنے والے لوگ ہمارے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک تیسرے سیاسی حریف کے بھیجے ہوئے غنڈے تھے جو نائلہ کو غائب کر کے آپ کے خاندان پر الزام لگانا چاہتے تھے تاکہ دونوں خاندان آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں۔ اسد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تشویشناک لہجے میں تفصیلات بیان کی تھی۔ سکندر کا غصہ اب نائلہ کے بجائے ان سازشی عناصر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے زور سے اپنا مکہ میز پر مارا۔ ان کی اتنی جرت کہ وہ سکندر کے نام کو استعمال کر کے میری پیٹھ پیچھے یہ گھٹیا کھیل کھیلے۔ اب میں ان سازشوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا نا کہ وہ میری طاقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھر آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سازش کو بے نقاب کرے گا اور ان حریفوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ باس، تو اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیں؟ اسد نے محتاط انداز میں سکندر کا موڈ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ باہر گئی تو وہ لوگ اسے دوبارہ نشانہ بنائیں گے۔ مینشن کی سیکیورٹی دگنی کر دو اور اپنے خاص گارڈز کو میری طرف سے سخت وارننگ دے دو کہ اس لڑکی کی یہاں موجودگی کی خبر حویلی سے باہر تو بالکل نہیں جانی چاہیے۔ سکندر نے کھڑے ہو کر تحکمانہ انداز میں احکامات دیے۔ جی باس، میں ابھی سب کو ہدایات جاری کر دیتا ہوں۔ اسد نے ادب سے جواب دیا اور تعمیل کے لیے باہر چلا گیا۔ سکندر جانتا تھا کہ اگر اس کے اپنے خاندان کو پتہ چل گیا تو وہ خاندانی دشمنی کی آڑ میں نائلہ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر دشمنوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اس مینشن پر حملہ کر دیں گے۔ سکندر نے انتقام کے ارادہ مکمل طور پر ترک کر کے نائلہ کو تحفظ فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ اصولوں کا پکا انسان تھا اور کسی بے گناہ اور معصوم لڑکی کی جان سے کھیلنا اس کی غیرت اور خاندانی روایات کے خلاف تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو اپنے محافظ ہونے کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ اگلی صبح کمرے میں کھڑکی سے آنے والی دھوپ کی کرنوں سے نائلہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم بیڈ پر پایا۔ اسے پچھلی رات کا سارا خوفناک واقعہ یاد آیا اور اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تو سکندر ناشتے کی ٹرے کے ساتھ اندر آیا۔ نائلہ اسے دیکھ کر دوبارہ سے خوفزدہ ہو کر بیڈ کی پشت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا تھا۔ یہ کھانا کھا لو، تم رات سے بھوکی ہو اور تمہاری حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ سکندر نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے نرمی لیکن اسپاٹ لہجے میں کہا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ نائلہ نے روحانسی آواز میں ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس پراسرار شخص کے ارادے جاننا چاہتے تھے۔ چپ چاپ کھانا کھا لو، اور اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی مت کرنا۔ باہر تمہاری جان کے دشمن گھوم رہے ہیں۔ سکندر نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں ہدایت دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح حکم تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ آپ مجھے کب ماریں گے؟ نائلہ نے ڈرتے ڈرتے اور ہکلاتے ہوئے آخری سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور مایوسی دونوں نمایاں تھے۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو تم رات کو ہی مر چکی ہوتی، اس لیے فضول سوال کرنے کے بجائے چپ کر کے ناشتہ کرو۔ سکندر نے اسے گھور کر دیکھا اور انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اسے مزید کوئی بات نہیں کی اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے دوبارہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ نائلہ الجھن اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ رات کا اندھیرا مینشن پر مکمل طور پر چھا چکا تھا اور ہر طرف ایک پراسرار سے خاموشی کا راج تھا۔ نائلہ اپنے کمرے میں اکیلی جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی اور
اسے رات کے اس اندھیرے میں یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے یہاں سے ہر حال میں بھاگنا ہوگا۔ اگر میں یہاں پر رکی تو یہ شخص مجھ سے میرے پاپا کی دشمنی کا بدلہ ضرور لے گا۔ نائلہ نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں ایک مایوسی اور ڈر تھا، لیکن اس نے اپنے آنسو صاف کر کے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انتہائی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ ذرا سی آواز پیدا نہ ہو۔ باہر کوریڈور میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائلہ نے ننگے پاؤں کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھا اور دبے قدموں چلتے ہوئے مین ڈور کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل سینے میں اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دھڑکن کی آواز پورے مینشن میں گونج رہی ہو۔ وہ اندھیرے میں دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی کی انتہائی مضبوط اور چوڑے ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ باہر اندھیرے میں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم خود اس کے پاس چل کر جانا چاہتی ہو۔ سکندر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر انتہائی سرد اور غصیلی آواز میں کہا۔ اس کی گرفت نائلہ کے بازوں پر اتنی سخت تھی کہ نائلہ کو درد محسوس ہونے لگا۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، مجھے جانے دیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نائلہ نے خوف کے مارے تڑپتے ہوئے التجا کی۔ اس کی سانسیں سکندر کی قربت اور ڈر کی وجہ سے بری طرح سے الجھ رہی تھی اور وہ رونے لگی تھی۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے؟ باہر تمہارے باپ کے دشمن تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اگر تم اس مینشن کی حدود سے باہر قدم رکھو گی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ سکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور سخت وارننگ دی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو غصے اور فکر کا ملا جلا تاثر دے رہی تھی۔ میں آپ پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ آپ تو خود میرے پاپا کے دشمن ہیں، آپ مجھے کسی بھی وقت مار سکتے ہیں۔ نائلہ نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ سکندر کی تیز نگاہوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر میں نے تمہیں مارنا ہی ہوتا تو میں یہاں لا کر تمہیں قید نہ کرتا، بلکہ اسی جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ واپس کمرے میں چلو۔ سکندر نے انتہائی دو ٹوک اور فیصلہ کن لہجے میں جواب کیا۔ اس نے نائلہ کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور اسے کھینچتا ہوا واپس اسی کی کمرے کی طرف لے گیا۔ آپ مجھے ساری زندگی یہاں پر قید تو نہیں رکھ سکتے، میں آخر کب تک یہاں رہوں گی؟ نائلہ نے بمشکل چلتے ہوئے روحانسی آواز میں سوال کیا۔ وہ اپنی بے بسی پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جب تک باہر کا خطرہ ٹل نہیں جاتا تم اس کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کرو گی، اور اگر تم نے دوبارہ سے بھاگنے کی کوشش کی نا تو میں تمہارے پاؤں باندھ دوں گا۔ سکندر نے اسے کمرے کے اندر دھکیلتے ہوئے سخت ترین لہجے میں دھمکی دی۔ اس نے نائلہ کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور دروازہ باہر سے لاک کر کے چلا گیا۔ اگلے دن کی دوپہر تک مینشن میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اپنے اسٹڈی روم میں اسد کے ساتھ کچھ اہم معاملات پر بات کر رہا تھا کہ اچانک ایک گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ باس، وہ حریفوں کے غنڈے مینشن کے قریب جنگل تک پہنچ گئے ہیں اور وہ پورے علاقے کی تلاشی لے رہے ہیں اور کسی بھی وقت مینشن کی دیوار تک آ سکتے ہیں۔ گارڈ نے ہانپتے ہوئے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اطلاع دی۔ ان کی اتنی ہمت کہ وہ میری حدود میں قدم رکھے؟ اسد، فوراً تمام گارڈز کو ہائی الرٹ کرو اور ہم انہیں یہیں روکیں گے۔ سکندر تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت سے رگیں ابھر آئی تھیں اور اس کا لہجہ انتہائی خطرناک ہو چکا تھا۔ باس، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پوری فورس کو باہر جنگل کی طرف بھیجتا ہوں، وہ لوگ مینشن تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسد نے مستعدی سے جواب دیا اور فوراً واکی ٹاکی پر احکامات جاری کرنے لگا۔ نہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں اور میں اس لڑکی کی جان کو کسی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، مجھے پہلے سے محفوظ جگہ پر منتقل کرنا ہوگا۔ سکندر نے انتہائی سنجیدگی سے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے سکندر تیزی سے نائلہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ نائلہ بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی اور دروازہ اتنے زور سے کھلنے پر وہ بری طرح سے چونک گئی تھی۔ اٹھو، جلدی میرے ساتھ چلو، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔
सिकंदर ने आगे बढ़कर नायला का बाजू पकड़ा और इंतहाई उजलत भरे लहजे में हुक्म दिया। उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी देखकर नायला के दिल में हौल उठने लगे। क्या हुआ है? हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं, नायला ने खौफजदा होकर पूछा। वो सिकंदर के तेज रफ्तारी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग जंगल तक पहुंच गए हैं और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें मेंशन के खुफिया हिस्से में ले जा रहा हूँ, वहाँ तुम महफूज रहोगी। सिकंदर ने उसे खींचते हुए कॉरिडोर की तरफ जाते हुए तेज आवाज में बताया। सिकंदर उसे लेकर मेंशन के निचले हिस्से की तरफ गया, जहाँ एक पुरानी तर्ज का तारीख तहखाना मौजूद था। तहखाने का रास्ता बहुत तंग था और वहाँ खूब अंधेरा था। सिकंदर ने एक भारी दरवाज़ा खोला और नायला को अंदर करके खुद भी अंदर आ गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। एक इंतहाई छोटा और खुफिया कमरा था जिसमें बमुश्किल 2 लोग खड़े हो सकते थे। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज़ यहाँ कोई रोशनी कर दे, मेरी सांस घुट रही है, नायला ने कांपते हुए आवाज़ में कहा। वो इस तंग जगह और अंधेरे की वजह से शदीद घबराहट का शिकार हो रही थी। यहाँ कोई रोशनी नहीं हो सकती। अगर हमने रोशनी की तो उन्हें हमारे छुपने की जगह का पता चल जाएगा। तुम्हें बस खामोश रहना होगा। सिकंदर ने नायला के कांधे को थामते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में हिदायत की। बाहर से गुंडों की भारी आवाज़ें और कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी। वो लोग मेंशन के बैरूनी दीवार के करीब पहुंच चुके थे। नायला की हालत खौफ के मारे गैर हो रही थी। उसने बेख्तियार सिकंदर की शर्ट को अपने दोनों हाथों से सख्ती से पकड़ लिया और कांपते हुए उसके सीने के करीब हो गई। वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, नायला ने रोते हुए सरगोशी की। उसकी गर्म आंसू सिकंदर की शर्ट पर गिर रहे थे। जब तक सिकंदर जिंदा, इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम मुझ पर भरोसा रखो। सिकंदर ने अपने मजबूत बाजू नायला के गिर्द हिसार की तरह बांध लिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ था जिसने नायला के बेतरतीब धड़कनों को कुछ हद तक नॉर्मल कर दिया। अंधेरे और इस तंग जगह में सिकंदर की यह कुर्बत नायला के दिल में मौजूद सिकंदर के खौफ को एक अजीब से एहसास में बदल रही थी। वो जो शख्स कुछ दिन पहले तक उसे मौत का फरिश्ता लग रहा था, आज उसकी वाहिद पनाहगाह बन चुका था। सिकंदर के मजबूत सीने के साथ लगकर उसे महसूस हो रहा था कि वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पर खड़ी है। कुछ देर बाद बाहर की आवाज़ें दूर होने लगीं। सिकंदर ने नायला को तहखाने में ही रुकने की ताकीद की और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने अकेले अपने चंद ख़ास आदमियों के साथ मिलकर इन गुंडों का मुकाबला करने की हिकमत अमली बनाई। इन लोगों को चारों तरफ से घेर लो और किसी को भी भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि वो किसके इलाके में आए हैं। सिकंदर ने अपने गार्ड्स को इंतहाई गुस्सीले और फैसला कुन अंदाज में हुक्म दिया। सिकंदर और उसके आदमियों ने एक मुनज़्ज़म तरीक़े से हमलावरों को घेर लिया। सिकंदर की दहशत और उसके गार्ड की ताकत ने हरीफ के गुंडों को वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद वो लोग वहाँ से दुम दबाकर भागने लगे। सिकंदर ने आगे बढ़कर उनके लीडर को गर्दन से दबोच लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। किसके कहने पर तुम लोग यहाँ आए? तुम्हारा असल मकसद क्या था? सच सच बताओ, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़कर मैं यहीं दफन कर दूंगा। सिकंदर ने उस गुंडे के सीने पर पांव रखते हुए एक शफ़ाक और खौफनाक लहजे में पूछा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। हमें हमारे बॉस ने भेजा था। वो चाहते थे कि लड़की को गायब करके इल्ज़ाम आप पर लगाया जाए ताकि आप और लड़की का बाप आपस में उलझ कर तबाह हो जाएं। गुंडे ने दर्द से कराहते हुए और खौफ से कांपते हुए सारा सच उगल दिया। अपने बॉस से जाकर कह देना कि सिकंदर के इलाके में परिंदा भी उसकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता, और अब इस साजिश की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। सिकंदर ने उस गुंडे को ठोकर मार कर छोड़ दिया। उसने वाज़ेह कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। ये सारा मामला निपटाने के बाद जब सिकंदर तहखाने में वापस गया तो उसने देखा कि नायला फर्श पर गिरी हुई है। मुसलसल डर, तहखाने की शदीद सर्दी और जहनी दबाव की वजह से नायला के आसाब जवाब दे गए थे और वो शदीद बुखार की हालत में बेहोश पड़ी थी। नायला, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? सिकंदर ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में उठा लिया।
اس کا پورا جسم آگ کی طرح سے تپ رہا تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سکندر عام طور پر کسی کے لیے اتنی پرواہ محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن نائلہ کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں ایک نامعلوم سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس نے تیزی سے نائلہ کو اٹھایا اور اسے تہہ خانے سے نکال کر سیدھا اس کے کمرے میں لے آیا۔ اس نے نائلہ کو نرم بیڈ پر لٹایا اور فوراً اسد کو آواز دی۔ اسد فوراً شہر سے ڈاکٹر نقوی کو لے کر آؤ، اور کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ ڈاکٹر مینشن میں کیوں آیا ہے۔ جلدی کرو، لڑکی کی حالت بہت خراب ہے۔ سکندر نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اسد کو حکم دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ باس، میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسد نے سکندر کی یہ حالت پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگا۔ سکندر نے ملازماؤں کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لانے کا حکم کیا تھا۔ وہ خود نائلہ کے سرہانے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ نائلہ غنودگی میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور سردی کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ سکندر نے ایک موٹا کمبل اس کے اوپر ڈالا اور اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا لٹل ماؤس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر نے انتہائی نرمی اور فکر مندی سے سرگوشی کی تھی۔ اس کا دل پہلی بار کسی کے لیے اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نقوی نے آ کر نائلہ کو معائنہ کیا اور کچھ دوائیاں دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شدید ذہنی دباؤ اور سردی کا نتیجہ ہے اور اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ سکندر نے ڈاکٹر کو رخصت کیا اور خود رات بھر نائلہ کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ وقت پر اسے دوائیاں دیتا رہا اور اس کے ماتھے کی پٹیاں بدلتا رہا۔ صبح کے وقت جب نائلہ کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں تو سامنے کرسی پر سکندر کو بیٹھے پایا۔ سکندر کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ صاف تھی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب بخار تو کم ہو گیا ہے؟ سکندر نے نائلہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر قدرے نرم اور تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ ساری رات یہاں بیٹھے رہے؟ نائلہ نے حیرت اور ایک عجیب سی ممنونیت کے ساتھ پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ظالم جاگیردار اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اپنی ذمہ داری کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب چپ چاپ یہ سوپ پی لو تاکہ تمہاری کمزوری دور ہو سکے۔ سکندر نے ملازمہ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لیا اور نائلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے دو ٹوک لیکن نرم انداز میں کہا۔ نائلہ نے خاموشی سے سوپ پینا شروع کر دیا۔ وہ کنکھیوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ غنودگی کی حالت میں اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی رات بھر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا ہے اور اس کا خیال رکھتا رہا ہے۔ اب اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص باہر سے جتنا سخت اور بے رحم نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ہمدرد اور محافظ طبیعت کا مالک ہے۔ نائلہ کے دل میں سکندر کے لیے موجود نفرت اور ڈر اب ایک نامعلوم سی کشش اور احترام میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا جس سے دونوں انجان تھے۔ 2 دن تک گزرنے کے بعد نائلہ کی طبیعت مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی۔ مینشن کا ماحول اب اس کے لیے اتنا خوفناک نہیں رہا جتنا پہلے دن اسے محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل میں سکندر کا وہ ظالم اور شفاق تاثر کافی حد تک مدھم پڑ چکا تھا، جس کی جگہ ایک نامعلوم سے تحفظ کے احساس نے لے لی تھی۔ دوپہر کا وقت اور کھڑکی سے چھن کر آنے والی دھوپ کمرے میں خوشگوار احساس پیدا کر رہی تھی۔ نائلہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب دروازہ کھولا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ نائلہ سکندر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں روایتی سختی کی جگہ ایک واضح نرمی تھی اور اس کی نگاہیں نائلہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی اس دیکھ بھال کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ نائلہ کی نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا تو اس کے چہرے پر ایک عاجزی تھی اور وہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ایک ظالم انسان سمجھتی ہو، لیکن حالات نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کیا ہے۔ سکندر نے اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور دکھ نمایاں تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی سختی نہیں دیکھی تھی۔ میرے پاپا نے مجھے ہمیشہ دنیا کی ہر برائی سے دور رکھا تھا، اسی لیے مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔
نائلہ نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے سچائی سے اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے گھر کی یاد صاف جھلک رہی تھی۔ یہ طاقت اور خاندانی نام میرے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس نے مجھ سے میرا سارا سکون چھین لیا۔ مجھے ہر وقت اپنوں اور غیروں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سکندر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی حقیقت کو بیان کیا۔ اس کے مضبوط کاندھے اس بوجھ تلے جھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم سب ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے؟ نائلہ نے معصومیت اور امید بھری نظروں سے سکندر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا دل اس مسلسل دشمنی سے گھبرا چکا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے نائلہ، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ تمہیں اس سب سے دور رکھ سکوں۔ سکندر نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ اس کی آنکھوں میں نائلہ کے لیے خاص قسم کا نرم جذبہ ابھرنے لگا تھا۔ اس رات کی گفتگو نے دونوں کے درمیان موجود برف کو مکمل طور پر پگھلا دیا۔ نائلہ کو احساس ہو گیا تھا کہ سکندر اپنی طاقت کے خول میں دراصل ایک تنہا اور ہمدرد انسان ہے جسے سچے رشتوں کی تلاش ہے۔ اگلے دن کی دوپہر مینشن میں قدرے خاموشی تھی۔ سکندر نائلہ کو مینشن کے پچھلے حصے میں موجود ایک انتہائی خوبصورت اور شیشے سے بنے ہوئے انڈور باغ میں لے گیا۔ وہاں طرح طرح کے پھول کھلے تھے اور فضا میں ایک مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جگہ مینشن کے باقی حصوں سے بالکل کٹی ہوئی تھی اور یہاں کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت اور پرسکون ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس مینشن میں ایسا کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ نائلہ نے خوشی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ جس میں دنیا کی سازشوں سے تھک جاتا ہوں نا تو یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ سکندر نے 2 کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں نائلہ کے مسکراتے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ دونوں خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سکندر نے نائلہ کے لیے چائے بنائی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خاموشی میں بھی ایک گہرا رابطہ محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر کی سبز آنکھیں مسلسل نائلہ کے چہرے پر جمی تھی، جن میں اب غصے کی جگہ ایک گہری عقیدت نے لے لی تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نائلہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن سکندر کی اس گہری نگاہ سے تیز ہونے لگی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں صرف نفرت اور دشمنی دیکھی ہے، لیکن تم نے چند ہی دنوں میں مجھے سکون کا اصل مطلب سکھا دیا۔ سکندر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا، نائلہ کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ اور اپنائیت تھی۔ نائلہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا تھا۔ اس کے بغیر کچھ کہے سکندر نے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ اس کے خاموش اقرار نے سکندر کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اچانک مینشن کے باہر گاڑیوں کے ہارن اور بھاری قدموں کی آوازوں نے اس پرسکون فضا کو توڑ دیا۔ اسد تیزی سے بھاگتا ہوا شیشے والے باغ کی طرف گیا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ باس جلدی کریں، آپ کے والد صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ مینشن کے باہر پہنچ چکے ہیں اور وہ سیدھا اندر آ رہے ہیں۔ اسد نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی۔ اس کی آواز میں موجود خوف بتا رہا تھا کہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ میرے باپ کا اچانک یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے اسد۔ تم فوراً نائلہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور دھیان رکھنا کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ سکندر نے تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور تحکمانہ لہجے میں ہدایت دی۔ اس نے نائلہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اس کے چہرے پر روایتی سختی لوٹ آئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی، نائلہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے خوف زدہ سی آواز میں کہا۔ اسے سکندر کے والد کے بارے میں سن کر شدید ڈر لگنے لگا تھا۔ تم گھبراؤ مت، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ سکندر نے اسے تسلی دی اور تیزی سے مینشن کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر ڈرائنگ روم میں پہنچا ہی تھا کہ اس کے والد اپنی روبدار شخصیت اور غصیلے مزاج کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چند خاص ان کے باڈی گارڈز بھی تھے۔ سکندر کے والد کی آنکھوں میں ایک شک اور تجسس واضح تھا۔ تم آج کل مجھ سے کٹ کر اس مینشن میں کیا کر رہے ہو سکندر؟ مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ تم اپنے خاندانی دشمنوں کے خلاف کوئی نیا اور خطرناک منصوبہ بنا رہے ہو۔ سکندر کے والد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی گرجدار اور مشکوک لہجے میں سوال کیا۔
ان کی تیز نگاہیں مینشن کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پاپا، میں بس اپنے کچھ پرانے کاروباری معاملات سلجھا رہا ہوں، دشمنوں کے حوالے سے کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے۔ سکندر نے انتہائی مہارت اور سکون سے اپنے باپ کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی ایسی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی جس سے شک پیدا ہو۔ تم مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ دشمن کی بیٹی غائب ہے اور مجھے شک ہے کہ تم نے اس لڑکی کو کہیں چھپا رکھا۔ اگر ایسا ہے تو اسے میرے حوالے کرو تاکہ ہم اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ اس کے والد نے انتہائی شفاف لہجے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کے الفاظ سن کر سکندر کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ پاپا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا اس لڑکی کے غائب ہونے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ لڑکی اس مینشن میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو پورے مینشن کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ سکندر نے انتہائی پر اعتماد اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد اس کے اعتماد کو دیکھ کر تلاشی کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے سکندر، لیکن یاد رکھنا کہ خاندانی دشمنی میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم دشمن کے ساتھ کوئی نرمی برت رہے ہو تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ والد نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے آخری وارننگ دی تھی۔ سکندر کی باتوں سے کچھ حد تک مطمئن ہو چکے تھے۔ میں اپنے خاندانی روایات کو کبھی نہیں بھولوں گا پاپا، آپ بے فکر رہیں، سکندر نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے اور فضول باتوں کے بعد سکندر کے والد وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سکندر نے ایک طویل سانس لی اور فوراً نائلہ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو نائلہ کونے میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ چلے گئے، اب تم محفوظ ہو، سکندر نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا۔ اس کی آواز سن کر نائلہ کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑتے، نائلہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں جو میں نے اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک سے پتہ کروائی ہے۔ سکندر نے سنجیدگی سے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت کٹھور اور حقیقت پسندانہ تھا۔ کیسی حقیقت؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نائلہ نے حیرت اور الجھن سے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کسی انجانی خبر کے خوف سے دھڑکنے لگا۔ جس رات تم پر حملہ ہوا وہ لوگ میرے نہیں تھے، وہ تمہارے پاپا کے اپنے قریبی سیاسی حریف اور دوست تھے، جنہوں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ الزام مجھ پر آئے اور وہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں۔ سکندر نے انتہائی دو ٹوک انداز میں سارا سچ نائلہ کے سامنے رکھ دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے پاپا کے دوست ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نائلہ یہ سن کر صدمے میں چلی گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے قدم ہٹائے۔ اس کے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ اس کے اپنوں نے ہی اس کی جان کو سودا کیا تھا۔ یہ سچ ہے نائلہ، دنیا بہت ظالم ہے اور تمہارے اپنوں نے ہی تمہیں اس سازش کا شکار بنایا ہے۔ انہیں تمہاری جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اپنا اقتدار چاہتے تھے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر نائلہ کے دونوں بازو پکڑے اور اسے حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی آواز میں ایک ہمدردی تھی۔ نائلہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس دنیا کو وہ محفوظ اور خوبصورت سمجھتی تھی وہ کس قدر بھیانک اور غلیظ ہے۔ اسے اب مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ سکندر کے علاوہ اس دنیا میں اس کا دوسرا کوئی بھی محافظ نہیں ہے، اور وہ اس شخص کی پناہ کے بغیر ایک قدم بھی اب شاید زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اب کیا کروں گی؟ میرا تو اس دنیا میں پاپا کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اب ان کے آس پاس کے لوگ میرے دشمن بن گئے ہیں۔ نائلہ نے روتے ہوئے انتہائی بے بسی سے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کی گہری کھائی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو نائلہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سازش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سکندر نے نیچے جھک کر نائلہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ خطرہ بہت زیادہ ہے، پلیز خود کو کسی مصیبت میں مت ڈالیے گا۔ نائلہ نے سکندر کا بازو پکڑ کر اس سے التجا کی تھی۔ سب اپنے سے زیادہ سکندر کی جان کی فکر ہو رہی تھی۔
میں ان سازشیوں کے ٹھکانوں پر جا کر وہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے جا رہا ہوں جو ان کا اصلی چہرہ تمہارے باپ کے سامنے لا سکے۔ میں اس دشمنی کی جڑ کاٹنے جا رہا ہوں۔ سکندر نے انتہائی خطرناک اور فیصلہ کن انداز میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کا غصہ اب ایک منظم طوفان بن چکا تھا۔ سکندر نے اسد کو بلایا اور اسے نائلہ کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری سونپ دی۔ اس نے نائلہ کو مینشن کے سب سے محفوظ حصے میں منتقل کیا، جہاں کسی بیرونی شخص کی رسائی تک ممکن نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں نائلہ، جب میں واپس آؤں گا تو یہ سارے خطرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہوں گے۔ تم بس میرا انتظار کرنا۔ سکندر نے دروازے پر کھڑے ہو کر نائلہ کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش وعدہ تھا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جلدی واپس آئیے گا۔ نائلہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے اتنی گہری اور سچی دعا کی تھی۔ سکندر نے اس کی نم آنکھوں کو بغور دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ یہ بوسہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ نائلہ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ سکندر نے تیزی سے مینشن سے نکل گیا اور نائلہ پیچھے اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہ گئی۔ یہاں سے ان دونوں کی زندگیوں کا سب سے اہم اور فیصلہ کن موڑ شروع ہونے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سکندر نے اپنے وفادار آدمیوں کے ساتھ شہر کے مضافات میں موجود سازشی عناصر کے خفیہ ٹھکانوں کا گھیراؤ کیا تھا۔ سکندر نے اپنی پوری طاقت اور بے پناہ ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے حریفوں کے کارندوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ بغیر کسی بڑے تصادم کے ان کے آدمیوں نے پورے ٹھکانے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ سکندر کو تیزی سے اس خاص کمرے میں داخل ہوا جہاں سازش کے تمام ثبوت موجود تھے۔ اس نے تجوری سے وہ تمام اہم دستاویزات، آڈیو ریکارڈنگز حاصل کیں جن میں نائلہ کو راستے سے ہٹانے اور دونوں خاندانوں کو آپس میں لڑانے کا ایک بھیانک منصوبہ موجود تھا۔ ثبوت ملتے ہی سکندر نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے یہ تمام چیزیں ایک گمنام پارسل کی صورت میں نائلہ کے والد تک پہنچانے کا سخت انتظام کر دیا۔ دوسری جانب نائلہ کے والد اپنی حویلی کے ڈرائنگ روم میں شدید پریشانی کے عالم میں چکر لگا رہے تھے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی گمشدگی نے انہیں اندر سے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ اسی وقت ایک گارڈ نے وہ پارسل لا کر دیا اور انہوں نے جلدی سے پارسل کھولا اور اس میں موجود آڈیو ریکارڈنگز پلے کی۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں تو ان پر اندھا اعتبار کرتا تھا، نائلہ کے والد نے صدمے سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ناقابل یقین تکلیف اور گہری حیرت تھی۔ ریکارڈنگ میں ان کے اپنے قریبی سیاسی دوستوں کی آوازیں تھیں جو نائلہ کو نقصان پہنچا کر الزام سکندر کے خاندان پر لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دستاویزات میں بھی سارا کچا چٹا واضح طور پر موجود تھا۔ میں جنہیں اپنا دوست اور ہمدرد سمجھ رہا تھا وہی میری بیٹی کی جان کے دشمن نکلے، اور سکندر کے خاندان کا اس گھٹیا سازش میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ نائلہ کے والد نے روتے ہوئے انتہائی دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ خود کلامی کی۔ ان پر حقیقت کا علم ہونے کے بعد ایک قیامت ہی تو ٹوٹ پڑی تھی اور انہیں اپنی بیوقوفی پر شدید ندامت ہو رہی تھی۔ صبح کی اولین کرنوں کے ساتھ سکندر کی گاڑی مینشن کے پورچ میں آ کر رکی۔ مینشن کے بڑے دروازے پر نائلہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساری رات اس نے جاگ کر سکندر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی سکندر باہر نکلا۔ اسے بالکل صحیح سلامت دیکھ کر نائلہ کے دل کی رکی ہوئی سانس بھی بحال ہوئی اور وہ بے ساختہ دوڑ کر سیدھا اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ آ گئے؟ میں ساری رات کتنی اذیت میں گزاری ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ نائلہ نے روتے ہوئے سکندر کی شرٹ کو مضبوط مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سکندر کو کھو دینے کا شدید ڈر نمایا تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا لٹل ماؤس کہ میں جلدی آؤں گا، اب رونا بند کرو۔ سکندر نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا اور انتہائی نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اس کے دل کو نائلہ کی اس بے ساختہ محبت پر بے پناہ سکون ملا تھا۔ کیا وہ سب لوگ پکڑے گئے؟ کیا اب کوئی خطرہ باقی تو نہیں؟ نائلہ نے سر اٹھا کر سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ اس کی پلکوں پر ابھی بھی موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے اس سازش کی جڑ کاٹ دی ہے، اب تمہیں یا تمہارے خاندان کو
کسی سے کوئی خطرہ نہیں، میں نے سارے ثبوت گمنام طریقے سے تمہارے پاپا تک پہنچا دیے ہیں۔ سکندر نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی پر اعتماد اور فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی اور دونوں مینشن کے اندر آ گئے۔ سکندر نے نائلہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نائلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نائلہ، میں نے یہ خاندانی دشمنی اور یہ تلخی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ سکندر نے نائلہ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت سے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اسے سنایا تھا۔ اس کے لہجے میں کمال درجے کی سچائی تھی اور شدت تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے اس رشتے کو مانیں گے؟ نائلہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سکندر نے انتہائی سنجیدگی اور گہری محبت سے شادی کی پیشکش کی۔ اس کی نظریں نائلہ کے جواب کی منتظر تھیں۔ میں آپ کے بغیر اب ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں تیار، نائلہ نے روتے ہوئے انتہائی خوشی سے ہاں کر دی۔ اس نے سکندر کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی اور اپنے سچے جذبات کا اظہار کر دیا۔ اس رات پینشن میں ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ سکندر نے شہر کے مشہور قاضی صاحب کو بلوایا اور اسد سمیت اپنا قریبی اور وفادار ساتھیوں کی موجودگی میں نکاح کا انتظام کیا۔ نائلہ کو ایک خوبصورت سرخ جوڑے میں تیار کیا گیا اور اس لباس میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور حیا تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے انتہائی پروقار اور متین لہجے میں نائلہ سے پوچھا۔ پورے کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے قبول ہے، نائلہ نے نظریں جھکاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور شرمیلی آواز میں جواب دیا۔ اس کے دل میں سکندر کے لیے بے پناہ محبت امڑ رہی تھی۔ 3 بار ایجاب و قبول کے بعد قاضی صاحب نے سکندر کی طرف رخ کیا تھا۔ سکندر کی سبز آنکھوں میں نائلہ کے لیے بے پناہ محبت اور گہری عقیدت تھی۔ مجھے قبول ہے، سکندر نے انتہائی پر اعتماد اور بلند آواز میں جواب دے کر نائلہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی شرعی اور قانونی بیوی بنا لیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا جو اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد سکندر نائلہ کے بالکل قریب آیا اور اس کا نرم ہاتھ تھام لیا۔ نائلہ نے شرما کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نائلہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہر قیمت پر تمہاری حفاظت کروں گا۔ آج سے تم میری عزت ہو۔ سکندر نے انتہائی نرم مگر پختہ لہجے میں اپنا پہلا وعدہ کیا۔ اس نے نائلہ کے ماتھے پر انتہائی عقیدت سے بوسہ دیا۔ مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے سکندر، نائلہ نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اب ہمیشہ کے لیے نکل چکا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی سکندر اپنی بیوی نائلہ کو لے کر سیدھا نائلہ کے والد کی حویلی پہنچا۔ وہاں کا منظر انتہائی کشیدہ اور ہولناک تھا۔ سکندر کا خاندان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ دونوں خاندانوں کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے غیظ و غضب سے کھڑے تھے۔ سب نے غصے میں اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور فضا میں شدید کشیدگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے ایک بہت بڑی تباہی مچ جائے گی۔ اسی دوران حویلی کے بڑے دروازے سے سکندر نائلہ کا ہاتھ تھامے پورے روب سے اندر داخل ہوا۔ دونوں خاندانوں کے لوگ نائلہ کو صحیح سلامت سکندر کے ساتھ دیکھ کر شدید حیران رہ گئے اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بیٹی کو غائب کرنے کے بعد خود چل کر میرے گھر آ گئے۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نائلہ کے والد نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی بلند آواز میں چیخ کر کہا۔ وہ ابھی تک پوری صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ پاپا رک جائے، سکندر نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ میری جان بچائی ہے۔ نائلہ نے سکندر کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی بلند اور پر اعتماد آواز میں اپنے والد کو روکا۔ اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے مکمل تحفظ تھا۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے سکندر؟ تم اس دشمن کی بیٹی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سکندر کے والد نے انتہائی غصے اور حیرانی سے اپنے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت سوال کیا۔ ان کا پارا مکمل طور پر ہائی ہو چکا تھا۔ پاپا اور ملک صاحب،
آپ دونوں ذرا میری بات دھیان سے سنیں۔ ہماری خاندانی دشمنی کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا تھا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر نائلہ کا ہاتھ دوبارہ تھاما اور انتہائی روب دار آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ سب کے قدم اپنی جگہ پر رک گئے۔ سکندر نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور فخر سے سب کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے رات نائلہ سے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ میری بیوی اور میرے خاندان کی عزت۔ سکندر نے انتہائی پختہ اور دو ٹوک انداز میں سب کے سامنے اعلان کیا۔ اس اعلان پر دونوں خاندانوں کے لوگوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا سکندر؟ تم نے دشمن کی بیٹی سے نکاح کر کے ہماری خاندانی روایات کو مٹی میں ملا دیا۔ سکندر کے والد نے انتہائی دکھ اور شدید غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، اس رشتے کو کسی صورت ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے کوئی روایت نہیں توڑی پاپا، بلکہ ایک بے گناہ کی جان بچائی۔ ملک صاحب، کل رات جو ثبوت آپ کو ملے ہیں وہ میں نے ہی بھیجے تھے تاکہ آپ کو اصل دشمن کی پہچان ہو سکے۔ سکندر نے اپنے والد کو جواب دینے کے بعد نائلہ کے والد کی طرف دیکھتے ہوئے پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے وہ تمام دستاویزات اور سازشیوں کے اعترافات کی کاپیاں دوبارہ سب کے سامنے رکھ دیں۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہا ہے، میرے اپنے دوستوں نے میری بیٹی کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی تھی تاکہ ہم دونوں خاندان آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں۔ سکندر کے خاندان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ نائلہ کے والد نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے انتہائی بوجھل آواز میں ساری حقیقت تسلیم کی۔ ان کی آنکھوں میں شدید پچھتاوے کے آنسو تھے۔ یہ سن کر سکندر کے خاندان کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے بھی بنا تحقیق کے نائلہ کے خاندان کو اپنا جانی دشمن ہی سمجھ لیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے اپنے اپنے ہتھیار نیچے کر دیے۔ فضا میں موجود کشیدگی اب مکمل طور پر ندامت میں بدل چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو سکندر، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، ہماری آنکھوں پر بندھی جھوٹ کی پٹی کھولی۔ تم ایک سچے اور انتہائی بہادر انسان ہو۔ نائلہ کے والد نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے سکندر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ان کے دل سے تمام کدورتیں اور شکوے صاف ہو چکے تھے۔ اب ہم دشمن نہیں رہے بلکہ ایک خاندان بن چکے ہیں، اور یہ رشتہ اس دشمنی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہے۔ سکندر کے والد نے بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور انتہائی شفقت سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے لیے اس دلیرانہ فیصلے پر فخر تھا۔ سالوں پرانی دشمنی ایک سچے رشتے کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ نائلہ نے خوشی سے روتے ہوئے اپنے والد کے گلے لگ کر ان سے ڈھیروں دعائیں لی تھی۔ سکندر نے نائلہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہلکی سی آنکھ جھپکی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس دن کے بعد سکندر اور نائلہ نے ایک پرسکون اور بے پناہ محبت بھری زندگی کا آغاز کیا، جس میں اب کوئی سازش، کوئی خطرہ اور کوئی دشمنی باقی نہیں رہی تھی۔